الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روضۃ الناظر سے کچھ سوالات ہیں تو آپ سے ہم جوابات لیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ نسخ دو لغوی معنی کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نسخہ کے دو لغوی معنی ہے۔ پہلا معنی ہے نقل کرنا، جیسے جو شخص ایک کتاب کو نقل کرتا ہے نا دوسری کتاب کی طرف، اس کو ناسخ کہا جاتا ہے نا۔ پرانے زمانے میں پروٹسٹیٹ والا کو ناسخ کہا جاتا تھا کہ ایک عالم دوسرے عالم سے کتاب لیتا ہے کہ میں گھر میں یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ بالکل اس کی تمام معلومات کو اپنے کتابچہ میں ٹرانسفر کروں گا، نقل کروں گا، تو اس کو نسخ کہا جاتا تھا۔ آج کل پروٹسٹیٹ کرتے ہیں لوگ ڈائریکٹ، تو پروٹسٹیٹ کرنے کو نسخ کہا جاتا ہے، اس کو نقل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نسخت الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے فلان شخص کتاب لی اور ان کی کتاب کی تمام معلومات میں نے اپنی کتاب میں نقل کی، میں نے لکھ لی۔ تو یہ پہلا معنی ہے نقل کرنا۔ دوسرا معنی ہے اٹھانا۔ تو نسخ میں یہ دو معنی پائے جاتے ہیں، اٹھانا اور نقل کرنا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا حقیقی ہے اور کون سا مجازی؟ اس کے بارے میں علماء کے تین مسالک ہیں اور ابن قدامہ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے کبھی وہ لفظ مشترک ہوتا ہے یا دو معنوں کا احتمال رکھتے ہیں، تو پھر علماء اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس لفظ کا حقیقی معنی کون سا ہے اور مجازی معنی کون سا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صدیق حسن خان کی کتاب پڑھیں الروضۃ الندیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو نکاح ہے، نکاح کا لفظ ہے، تو اس کا حقیقی معنی کون سا ہے اور مجازی معنی کون؟ تو علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نکاح کا حقیقی معنی ہے کہ صرف آپ منگنی اور جو عقد ہوتا ہے نا وہ آپ کرے تو اسی کو نکاح کہا جاتا ہے، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح کا حقیقی معنی جمع کرنا ہے، جس کو ہم شادی کہتے ہیں نا۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ امام زمخشری نے بھی الکشاف میں ڈسکس کیا ہے کہ نکاح کا حقیقی معنی کون سا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نکاح کا حقیقی معنی کون سا ہے؟ جمع کرنا ہے یا صرف وہ جو نکاح ہو جائے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے نہیں ہے لیکن نکاح ہو گیا ہے؟ تو نکاح کا حقیقی معنی جمع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حتی تنکح زوجا غیر میں اشارہ کرتا ہے کہ اس سے مراد جمع ہے۔ حتی تنکح میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد جمع ہے، اور یہ حدیث میں اس کی تشریح آئے ہے، حتی تذوق عسیلتها ونعم وتذوق عسیلتہ، یہ حدیث میں آیا ہے کہ اسے تنکحہ سے مراد تو نکاح کا لو۔ اسی طرح یہ جو نسخ ہے اس کے حقیقی معنی کیا نقل ہے یا رفع ہے، اس کے بارے میں علماء کی تین اقوال ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ نسخ کا حقیقی معنی رفع ہے اور نقل یہ مجازی معنی ہے، اور دوسرا مذہب اس میں یہ ہے کہ دونوں حقیقی معنی ہے، نسخ کے دونوں حقیقی معنی ہے، اس میں کوئی مجازی معنی ہے ہی نہیں، تو دونوں معنی ہی حقیقی ہے۔ اور تیسرا یہ مذہب ہے جو بالکل ابن قدامہ کے برعکس ہے کہ نقل حقیقی معنی ہے اور رفع مجازی معنی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اصطلاحی معنی میں دونوں لغوی معنوں کا دخل ہے یا ایک ہی کا دخل ہے؟ جب ایک لفظ کے دو لغوی معنی ہوتے ہیں نا تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اصطلاحی معنی اور لغوی معنی میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ جیسے الصلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، تو اور اصطلاحی معنی نماز ہے، تو نماز میں دعا پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تو اصطلاحی تعریف میں وہ جو لغوی معنی ہے وہ ضرور پائے جاتا ہے اصطلاحی تعریف میں۔ تو ابھی نسخ کا اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ ایک حکم کو اٹھانا دوسرے حکم کی، اللہ دوسرا حکم بھیجتا ہے تو پہلا والا حکم کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو کون سا والا معنی ہم نے کہا کہ لغوی تو دو معنی ہے نا، ایک نقل کرنا اور دوسرا ہے یہ ہے کہ اٹھانا، تو کون سا والا معنی پائے جاتا ہے؟ ظاہر ہے اس میں شرعی تعریف میں صرف اٹھانے والا معنی پائے جاتا ہے، نقل کرنے والا معنی نہیں پائے جاتا۔ تو جس لفظ کے دو لغوی معنی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اصطلاحی تعریف میں دونوں لغوی معنی کا دخل ہو، تو ایک لغوی معنی کا دخل ہوگا اس میں جی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس قول سے جو علماء کہتے ہیں کہ دونوں حقیقی معنی ہے، رفع بھی حقیقی معنی ہے اور نقل، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لفظ مشترک ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک معنی حقیقی ہوگا اور باقی سب معنی مجازی ہوں گے، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کے تمام معنی حقیقی۔ مثال کے طور پر عین کا لفظ لے لیں، عین سے مراد چشمہ بھی ہے، جاسوس بھی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ عین کا لفظ کے لیے جو جاسوس کا معنی ہے یہ حقیقی معنی ہے اور باقی معنی مجازی ہے، نہیں، سب معنی حقیقی ہو سکتے ہیں۔
تو اس سے ہمیں یہ نیا قاعدہ ملا کہ جب ایک لفظ مشترک ہوتے ہیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ ایک معنی حقیقی ہے اور باقی سب مجازی ہے. نہیں ہو سکتا ہے سب معنی حقیقی ہو, تو پھر کون تعین کرے گا کہ یہ معنی ادھر مراد ہے؟ سیاق سے پھر آپ تعین کریں گے, جملے میں آگے پیچھے دیکھیں گے. چوتھا سوال یہ ہے کہ ابن قدامہ نے خطاب اول کی قید کیوں لگائی؟ دیکھیں ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ رفع الحکم الثابت بالخطاب, یعنی نسخ میں کیا ہوتے ہیں, دو حکم ہوتے ہیں نا, اللہ ایک حکم دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ پہلا والا حکم بھی قرآن حدیث سے ثابت ہو, عقل سے ثابت نہ ہو. پہلا والا مثال کے طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, جو عورتیں زنا کرتی ہیں نا تو ان کو رجم نہ کرے. جو شادی شدہ عورت ہے نا وہ زنا کر, تو اللہ نے کہا فامسکوہن فی البیوت, کو گھر میں بند کرنا. یہ ایک حکم تھا جو ثابت. حکم کیا ہے؟ امساک, ان کو بند کرنا, یہ حکم ہے. حکم کدھر سے ثابت ہوا؟ قرآن سے ثابت ہوا. تو یہ جو حکم ثابت ہوتا ہے کدھر سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن سے. دلیل نقلی سے ثابت ہوتے ہیں, دلیل عقلی سے ثابت نہیں. پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا اور اللہ نے کہا کہ زانیہ کو ابھی اس کے بعد رجم کرنا ہے. تو ایک بعد میں حکم آیا اور ایک پہلے حکم آیا. جو پہلا حکم آیا تھا وہ عقل سے ثابت تھا یا نص سے ثابت تھا کہ خواتین کو گھر میں بند کرنے رجم؟ کس سے ثابت تھا؟ عقل سے. ہاں, تو پتہ چلا اگر عقل سے کوئی حکم ثابت ہو جائے اور پھر نص آ جائے, دوسرا خطاب جو نص آ جائے نا, تو اس کو پھر نسخ. مثال کے طور پر دیکھیں عقل کہتا ہے کہ کوئی نماز فرض نہیں ہے, یہ عقل کہتا تھا نا کہ کوئی نہیں, کیونکہ انسان اصل میں بری الذمہ ہے کہ کوئی نماز فرض نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو, بعد میں ایک حکم آیا. تو جو پہلا حکم ثابت ہوا تھا, پہلا حکم کون سا ثابت ہوا تھا؟ عدمیت کا جو حکم ثابت ہوا تھا نا کہ کوئی بھی, اصل استصحاب ہے نا, انسان بری الذمہ ہے, کسی بھی حکم سے انسان کیا ہے؟ بری الذمہ ہے. یہ عقل کہتا ہے کہ انسان بری الذمہ ہے. تو یہ جو عقل نے حکم لگایا تھا اس کو پھر اللہ نے بعد میں ختم کر دیا کہ نہیں بھائی تم بری ذمہ نہیں, یہ 5 نمازیں تم نے پڑھنی ہے. تو جو اللہ نے دوسرا حکم لے کے آیا نا, تو پہلا والا حکم کیا ہو گیا؟ اٹھ گیا. کون سا والا حکم اٹھ گیا؟ کہ کوئی بھی نماز فرض نہیں ہے. تو اس کو ہم نسخ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پہلا والا حکم تھا وہ نص سے ثابت نہیں ہوا, تو وہ عقل سے ثابت ہوا. تو لہٰذا اگر پہلا والا حکم عقل سے ثابت ہو جائے اور دوسرا حکم آ جائے, اس کو پھر ہم نسخہ نہیں کہہ سکتے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو معدوم تھے پھر وجود میں آئے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ہم نہیں کہہ سکتے. انشاءاللہ یہ واضح ہو گیا. پانچواں سوال یہ کہ خطاب ثانی کی قید کیوں لگائی گئی؟ ہاں, ہم نے یہ کہا نا کہ اللہ ایک خطاب کرتا ہے, اس کے بعد پھر اللہ دوسرا خطاب کرتا ہے. تو یہ دوسرے خطاب کا شرط کیوں لگایا؟ کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ پہلا حکم ختم کرتا ہے نا, پہلا حکم کیا ہے؟ کہ مکلف کی تکلیف کو رفع کرنا. کہ دیکھیں ابھی یہ مکلف نہ رہا, اللہ تعالیٰ ایک حکم کا انسان مکلف کرتا ہے نا, پہلا والا حکم کا, تو پھر اس کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی تم اس کا پابند نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے نا اور تکلیف کو دور کرتا ہے, مشقت کو دور, مکلف ہونے کو اٹھاتا ہے, یہ بھی خطاب کے ذریعے ہوگا. یعنی اللہ کوئی آیات بھیجے گا یا حدیث آئے گی تو وہ حکم اٹھ جائے گا, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر کبھی ہوتا ہے کہ پہلا والا حکم زائل ہوتا ہے, خطاب کی وجہ سے نہیں زائل ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص سے 20 سال تک وہ نمازیں پڑھتے ہیں, تو مکلف ہے نا, اچانک وہ پاگل بن جاتے ہیں 20 سال کے بعد, تو جنون نے حکم زائل کر دیا. جنون نے کیا کر دیا؟ وجوب کو اٹھا دیا. اس کے اوپر نمازیں فرض تھی, وجوب اس کے ذمہ تھا. تو یہ وجوب کس نے اٹھا دیا؟ جنون نے اٹھایا یا اللہ نے اٹھایا؟ جنون نے. تو اس کو ہم نسخ کہیں گے؟ ہاں. تو لہٰذا نسخ خطاب ثانی کا شرط اس لیے لگایا ہے کہ کبھی دوسری چیز خطاب نہیں ہوتی, جنون دوسری چیز آ گئی اور اس نے حکم کو اٹھایا. تو ضروری ہے کہ خطاب آ جائے اور پہلا حکم کو اٹھائے, تو پھر ہم نسخ کہیں گے. ورنہ جنون نے اگر کوئی حکم اٹھایا ہے, مکلف کا جو وجوب ہے وہ کس نے ختم کر دیا؟ پاگل ہونے نے ختم کر دیا, تو اس کو ہم نسخ تھوڑا کہیں گے. چھٹا سوال یہ ہے کہ تراخی کی شرط کیوں لگائی خطاب ثانی کے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے کہا اللہ ایک حکم دیتا ہے, اس کے بعد اللہ دوسرا حکم دیتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ایک حکم پر تھوڑا ٹائم گزر جائے پہلے والا حکم پر, تو اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تم نے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور سٹارٹ میں. بعد میں کئی سال بعد پھر نبی علیہ السلام نے کہا تم ابھی قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے.
تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا کہ نہ جانا منسوخ ہو گیا, اور پھر جانا یہ ناسخ ہو گیا. تو ناسخ دیکھیں نسخ کے 5 شروط ہے. 5 شروط میں سے ایک یہ ہے کہ ناسخ بعد میں ہوگا, منسوخ پہلے ہوگا. اگر ایک آیات میں ناسخ اور منسوخ دونوں جمع ہو جائے تو اس کو پھر ہم نسخہ نہیں کہیں گے, پھر اس کو ہم تخصیص کہیں گے یا غایہ مغیہ کہیں گے. یاد رکھنا, یا تو کیا کہیں گے, تخصیص کہیں گے, یا غایہ مغیہ کہیں گے, اور یا بیان کہیں گے. مثال کے طور پر اللہ نے جب کہا ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے, ہم سوچنے لگے کہ مومن بھی خسارے میں ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا الا الذین آمنوا, تخصیص کر دیا. تو دیکھیں الا الذین آمنوا ڈائریکٹ متصل حکم آیا. تو جو دوسرا حکم, تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اٹھایا نا, اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم سے نکال دیا, اٹھا دیا ان کو کہ وہ خسارے میں نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ نے رفع تو وجود میں آیا, لیکن رفع یہ متصل ہے. جب رفع متصل ہو اس کو نسخہ نہیں کہتے, رفع بعد میں ہونا چاہیے بھائی. جی خطاب ثانی اگر پہلے کے ساتھ متصل ہو تو اس کا کیا نام ہے؟ یہ تو ہو گیا نا, اس کو ہم نے کہا کہ اس کو تخصیص کہا جاتا ہے. ابن قدامہ نے احناف کے مذہب کا رد نسخ کے سلسلے میں کیسے کیا جبکہ احناف کے نزدیک نسخ مدت کا انقطاع ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ منسوخ آیات کے بارے میں علماء کا اختلاف کیوں ہے. منسوخ آیات کے بارے میں علماء کا اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ منسوخ آیات 5 ہیں, اور جو باقی متقدمین علماء تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ منسوخ آیات کتنے ہیں؟ نہیں 50 نہیں ہے, کم سب سے زیادہ جو قول ہے 21 سے کوئی آگے نہیں گیا ہے. تو متقدمین علماء کہتے تھے کہ منسوخ آیات 21 ہے, اور جو شاہ ولی اللہ تھے وہ کہتے تھے کہ منسوخ آیات کتنے ہیں؟ 5 ہے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ والا سوال ہے, یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا, کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں نا کہ غایہ مغیہ کو بھی ہم نسخ کہتے ہیں. غایہ مغیہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو زانی خواتین ہیں نا ان کو آپ نے گھر میں بند کرنا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم بھیج دے. تم صبر کرے, اللہ انشاءاللہ ایک اور حکم بھیجے گا ان کے بارے میں, وہ رجم کا حکم بھیجے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو معلق کر دیا کسی ٹائم کے ساتھ, کہ یہ حکم کسی خاص اشارہ دے دیا کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں یہ کسی خاص مدت تک ہے, اس کے بعد وہ ختم ہونا ہے. یہ جو تم نے زانیہ کو گھر میں بند کرنا ہے نا, یہ حکم کسی خاص ٹائم کے لیے ہے, اس کے بعد وہ ظاہر ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الشیخۃ والشیخ اذا زنیا فرجموہما, ان کو رجم کر دے. تو حتی یجعل اللہ لہن او یجعل اللہ لہن سبیلا, کہ اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بھیجے گا ان کے لیے. تو پھر اللہ نے بھیج دیا. تو علماء کا اختلاف ہوا. جو علماء احناف کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا اس کو بھی نسخ کہا جاتا ہے, جو مدت ختم ہو جاتا ہے. ایک حکم آیا تھا, اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ حکم کسی خاص مدت کے لیے ہے, تو بعد میں وہ حکم جب ختم ہوا تو پھر احناف کہتے ہیں کہ یہ جو ختم ہوا ہے نا ٹائم, اسی کو بھی نسخ کہا. لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اس آیت کو ہم منسوخ نہیں سمجھیں گے. ہاں جی, احناف اس آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں. یہ جو امسکوہن فی البیوت والے جو آیات ہیں نا, اس کو منسوخ سمجھتے ہیں احناف, کیونکہ اس میں انتہا المدت ہوئے ہیں. لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں, منسوخ نہیں. اس وجہ سے وہ فرق آ گیا کہ بعض علماء منسوخ آیات زیادہ سمجھتے ہیں اور بعض کم. جی معتزلہ نے نسخ سے کیا تعریف کی؟ ابن قدامہ نسخ کے لیے رفع کا لفظ استعمال کرتا ہے, اس پر 5 اعتراض تھے, ان کے جوابات دیجیے. ہاں, یہ آخری سوال ہے کہ معتزلہ نسخ کی تعریف کیا کرتے ہیں اور اس میں اشکال کیا ہے. دیکھیں معتزلہ کی تعریف میں 2 خرابیاں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے ناسخ کی تعریف کی ہے, نسخ کی تعریف نہیں کی ہے. ہم جب نسخ کی تعریف کرتے ہیں تو نسخ اللہ کا ایک شن ہوتا ہے. نسخ کا کیا مطلب ہے؟ مصدری معنی ہم لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں رفع الحکم السابق بالحکم اللاحق, کہ سابقہ حکم کو منسوخ کرنا. یہ کون کرتا ہے؟ ایکشن کون کرتا ہے؟ اٹھانے والا کون ہے؟ رافع اللہ ہے, اور رفع اس کا کام ہے جو وہ کرے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو قرآن کی آیات ہے نا یہ یہ ناسخ. تو انہوں نے ناسخ کی تعریف کی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ الخطاب الدال علی الرفع, وہ خطاب جو دلالت کرتے ہیں, تو انہوں نے ناسخ کی تعریف کی ہے, نسخ کی تعریف نہیں کی ہے معتزلہ نے. اور ہم تو ادھر نسخ کی تعریف کرتے ہیں. دوسری خرابی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ الخطاب الدال, کہ وہ خطاب ہے جو دلالت کرتے ہیں اس کو نسخ کہا جاتا ہے. تو جو تعریف اصطلاحی تعریف لغوی تعریف سے خالی ہونا, وہ تعریف باطل ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نماز
صلاۃ کی اصطلاحی تعریف ایسے کرے جس میں دعا کا کوئی دخل نہ ہو تو وہ تو کیا ہے؟ باطل ہے. مثال کے طور پر حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ جدید. ایک شخص اصطلاحی تعریف حدیث کی کیا کرتا ہے کہ پیغمبر کا جو قول ہے تو اس میں یہ لغوی معنی پائے جاتے ہیں نا, کیونکہ اللہ کا کلام قدیم ہے اور تو پیغمبر کا کلام جدید ہے اللہ کے کلام کی بنسبت. تو یہ جدید والا جو معنی ہے نا یہ اصطلاحی تعریف میں بھی پائی جاتی ہے, تو ضروری ہے کہ لغوی معنی اصطلاحی تعریف میں بھی پایا جائے. تو جو معتزلہ نے نسخ کی تعریف کی ہے اس میں لغوی معنی نہیں پایا جاتا, انہوں نے الخطاب الدال والے الفاظ استعمال کیے, اس میں رفع والا معنی نہیں پایا جاتا. اور ہم نے کہا کہ رفع جو لغوی معنی ہے نا نسخہ, اس کا لغوی معنی کا اصطلاحی معنی میں وجود کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اس لیے ابن قدامہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کی تعریف لغوی معنی سے خالی ہے, اس میں رفع کا معنی کی طرف انہوں نے بالکل اشارہ نہیں کیا, اور جو اصطلاحی تعریف لغوی معنی سے خالی ہونا وہ باطل ہے. یہ اس کا جواب ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین.